الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور اللہ نے ان کو مختلف قسم کے معجزات عطا فرمائے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کے معجزات کا ذکر بھی فرمایا، لیکن سب سے زیادہ معجزات، بڑے معجزات وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. ان معجزات میں سے ایک معجزہ ایسا ہے کہ جو کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوا، صرف ہمارے نبی کو عطا ہوا. سینکڑوں ہزاروں معجزات میں سے یہ عجیب معجزہ ہے، نرالا معجزہ ہے. اس کو کہتے ہیں آسمانی معراج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، معراج کروائی، تو یہ ایسا معجزہ تھا کہ جو باقی کسی نبی کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمایا. قرآن اور حدیث میں اس کی بڑی تفصیلات آئی ہیں. قرآن مجید نے 2 جگہ اس کا ذکر کیا ہے. ایک تو سورۃ الاسراء کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی تھی، دوسرا 27ویں سپارے میں سورۃ النجم کی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. پہلے ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں. سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کروائی، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلن راتوں کے رات میں سے کچھ حصے میں. کہاں سے؟ من المسجد الحرامی، مکہ سے، مسجد حرام سے اللہ کے نبی کو اللہ نے اٹھایا، الی المسجد الاقصی،
پہلے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. پھر اللہ نے مسجد اقصی کا تعارف کروایا کہ المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اور ہم نے یہ سیر کیوں کروائی اپنے نبی کو؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں، اپنی قدرت دکھائیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ سب سننے والا ہے اور سب دیکھنے والا ہے. اور اسی واقعے کا ذکر دوسری جو آیات ہیں سورۃ النجم میں، کہ جب اللہ حضور کو لے گیا آسمانوں میں تو ثم دنا، پھر اس اللہ نے قریب کیا حضور کو، پھر وہ اللہ قریب آیا. فتدلا، پس اور زیادہ قریب آیا. اللہ اور اللہ کا یہ محبوب بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آخری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قریب آئے؟ فکانا قاب قوسین، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گئے. جو کمان اٹھائی جاتی ہے 2 کمانوں کے برابر. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی پھر وہ اللہ نے وحی نازل فرمائی. جو کہنا تھا اپنے محبوب کو پھر اللہ نے کہا. اور یہ وہ نقشے ہیں جو قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کے معراج کے پیش فرمائے. یہاں اتنا قریب لے جا کے بھی علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ لفظ لا کے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، کہ میں نے اپنے بندے کو قریب کیا. ثم دنا فتدلا، پھر اور قریب کیا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، پھر اتنا قریب کیا کہ 2 قوس، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. پھر اتنا بھی نہیں، او ادنا، پھر اس سے بھی زیادہ میں نے اپنے محبوب کو قریب کیا. لیکن یاد رکھنا دنیا والوں، اتنا قریب کر کے بھی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی خالق نہیں بن گئے، نبی رب نہیں بن گئے. وہ بندے تھے میرے محبوب بندوں میں سے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ یہاں عبد کا ذکر کر رہے ہیں کہ اتنا قریب کر کے بھی میں نے اپنے بندے پر وحی کی، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جب اتنے قریب گئے اور اتنے قریب چلے گئے تو کہیں وہ نور میں تبدیل نہ ہو گئے. بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی حیت بدل گئی، وہ کسی اور صفت میں چلے گئے. تو اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرما کے ہمارے عقیدے کو بھی درست رکھا، دنیا والوں کو بھی بتایا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اتنا قریب کر کے بھی وہ میرا پیارا بندہ ہی تھا. اس کے علاوہ مزید اس کی تفصیلات جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہیں. مختصراً میں اشارے کر کے یہ واقعات بیان کرتا ہوں کہ کس طرح حضور کو معراج کروائی گئی اور کہاں کہاں لے جایا گیا. مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر، اس کو قرآن مجید نے اسرا کہا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ سیر تھی، زمین کے حصے تھے. بیت اللہ سے اٹھایا بیت المقدس لے جائے گے، اور اس کے بعد دوسرا حصہ وہاں سے اوپر اٹھایا گیا آسمانوں کی طرف. اس کو معراج کہتے ہیں. یہ اسرا تھی اور وہ معراج تھی، اور بعض اوقات دونوں کو ہی معراج کہا جاتا ہے. یہ دونوں حصے معراج کے ہی تھے. تو سفر معراج کے گویا کے 4 حصے بن جاتے ہیں. پہلا ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک،
दूसरा फिर मस्जिद अक्सा से ऊपर 7वें आसमान तक, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें आसमान पर जाकर सिदरतुल मुंतहा है, वहां तक हुजूर को ले जाया गया। फिर तीसरा हिस्सा सिदरतुल मुंतहा से ऊपर का मकाम है, आगे जाके शरीफुल अकलाम, जहां तकदीर की कलमें अल्लाह के हुक्म से लिख रही हैं, तकदीर लिखी जा रही है, वहां कलमों की आवाजें आ रही हैं, अल्लाह के हुक्म से वो हर एक की तकदीर लिख रही हैं। शरीफुल अकलाम तक ये तीसरा हिस्सा है। चौथा मकाम जो है शरीफुल अकलाम से भी ऊपर, फिर जहां तक अल्लाह को मंजूर हुआ अल्लाह हुजूर को लेके गए। अब मेराज कब हुआ, हुजूर अलैहि सलाम की इस 63 साला जिंदगी के किस हिस्से में मेराज हुआ और क्यों मेराज करवाया गया? हुजूर अलैहि सलाम की उम्र मुबारक कितनी है जी? 63 साल। हुजूर को नबूवत किस साल में मिली? 40वें साल। ये याद रखें, ये बातें याद रखने की हैं। हुजूर अलैहि सलाम को जब नबी बनाया गया, जब बाकायदा वही का आगाज हुआ, जब हुजूर को पता चला कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह के इल्म में तो हुजूर आदम अलैहि सलाम की पैदाइश से पहले ही नबी थे, पहले ही महबूब थे, लेकिन बाकायदा जो नबूवत उतरी और बाकायदा जो वही का सिलसिला शुरू हुआ, हुजूर को पता चला, फिर हुजूर ने उस पर काम शुरू किया, तो वो उम्र क्या थी? 40 साल की उम्र। 40 साल हुजूर मुआशरे में रहे और 40वें साल अल्लाह ताला ने वही भेजी और हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया कि आप तो मेरे महबूब हैं, आप तो पैगंबर हैं, आपको मैंने नबूवत दी है, अब आप चलिए, उठिए, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ऐ मेरे चादर ओढ़ने वाले पैगंबर, उठिए और लोगों को अब डराइए। अब आपका काम शुरू हो गया। तो 40 साल में जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का में मेहनत शुरू की, काम शुरू किया, तो काम तो मुआशरे के एंटी था। मुआशरा सारा का सारा शिर्क में डूबा हुआ था। जगह जगह उन्होंने बुत बनाए हुए थे, अपनी जबीनें उनके सामने सजदा रेज करते थे, अपनी हाजतें उनसे मांगते थे, मन्नतें उनसे मांगते थे, हाजत रवा मुश्किल कुशा उनको समझते थे। हत्ता कि ये हालत थी कि दुनिया का सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम अल्लाह का घर बैतुल्ला भी बुतों से भर दिया गया और वहां भी उनको सजदे हो रहे हैं। अल्लाह के घर में अल्लाह के गैर को दाखिल कर दिया गया। अब हुजूर का काम क्या था? आपने लड़ाई नहीं करनी, आपने जिहाद नहीं करना, आपने दफड़ नहीं उठाना, आपने जवाब नहीं देना, बस सिर्फ आपने दावत तौहीद देनी। ये जो मक्का के साल हैं, मक्का की जो 13 साला जिंदगी है, इसमें आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है सिवाय दावत की। आप इनको डराएं, इनको दावत दें। लेकिन मेरे भाइयों, ये जो मक्का के 13 साल हैं, ये ऐसे साल थे कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए, हुजूर के मानने वालों के लिए आग के दरिया थे। हजरत बिलाल को अंगारों पे लिटाया गया, कई औरतें थीं उनको चीर दिया गया, कई गुलामों को मार दिया गया, जला दिया गया, काट दिया गया। इंतहाई मुशक्कत हुजूर पर जब हुजूर ने दावत तौहीद शुरू की, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ये बात, ये कलमा, ये जुमला कह लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, फलाह और कामयाबी उसकी गारंटी मैं मोहम्मद देता हूं, कामयाब हो जाओगे। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम 51 बरस की उम्र को पहुंचे, 40 साल में नबूवत मिली, 51 बरस 8 महीने और 20 दिन उलमा ने ये लिखा है, तो नबूवत मिलने के गोया के 12वें साल, हिजरत से 1 साल पहले
چونکہ مکہ کی زندگی 13 سال تھی، تو اس 13 سال میں سے 13ویں سال سے 1 سال پہلے 12ویں سال کو 27 رجب کی رات کو بیداری کی حالت میں روح مبارک اور جسم مبارک دونوں کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر کو معراج کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو سال تھا، اس سال میں حضور علیہ السلام کو ویسے بھی بڑے غم پہنچے تھے، لیکن کئی غم ایسے پہنچے، اس کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، غموں کا سال، کہ ایک تو واقعہ معراج آپ کے طائف کے سفر کے بعد ہوا، تو دوسرا یہ ہے کہ طائف کے سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے مبارک بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہر موقع پہ حضور علیہ السلام کے زخموں پر انہوں نے مرہم رکھی، حضور کو حوصلہ دیا، اپنا مال حضور پہ خرچ کر دیا، اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دیا، حضور پر جان نثار ہو گئی، تو ان کا انتقال ہوا، حضور بڑے غمگین ہوئے۔ اور پھر دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، حضور پیدا ہوئے تو یتیم تھے، والد نہیں تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اب والد بھی نہ ہو اور چھوٹا سا 6 سال کا بچہ ہو، والدہ بھی دنیا سے چلی جائے، کوئی سہارا نہیں اللہ کی ذات کے سوا۔ پھر آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے پرورش کی ذمہ داری اٹھائی، اور جب حضور 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی دنیا سے چلے گئے۔ پھر آپ کے عظیم چچا ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی ہیں، انہوں نے ذمہ داری اٹھائی اور ہر جگہ حضور کا دفاع کیا۔ تو اس سال میں آپ کے عظیم چچا ابو طالب بھی دنیا سے تشریف لے گئے، بیوی بھی فوت ہو گئی جو غم گسار تھی، چچا بھی دنیا سے چلے گئے، حضور کو 2 غم لگ گئے۔ اور تیسری بات کہ حضور علیہ السلام طائف میں تشریف لے گئے، مشہور واقعہ کہ اگر طائف والے ایمان لاتے ہیں، یہاں تو میں محنت کر چکا ہوں، 12واں سال میرا جا رہا ہے، مٹھی بھر مسلمان ایمان لائے ہیں، طائف کے لوگ سردار ہیں، مضبوط ہیں، خوشحال ہیں، اگر وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں تو دعوت کا ایک دروازہ کھل جائے گا۔ لیکن طائف والوں نے حضور علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ مایوس کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دی، آپ کو ستایا، آپ کو پتھر مار مار کے لہولہان کر دیا۔ ان حالات میں جب آپ دل برداشتہ تھے، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ غم میں تھے، اور کفار نے آپ کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو معراج کروایا اور اپنے پاس بلا لیا۔ یہ وہ واقعات تھے کہ جن کی وجہ سے حضور کے دل پر اس غم کو اتارنے کے لیے کہ آج حضور کو نظر آ رہا ہے میری پیاری بیوی بھی دنیا سے چلی گئی اور میرا چچا بھی دنیا سے چلا گیا، اور طائف والوں نے بھی پتھر مار کے نکال دیا، کوئی نہیں ہے دنیا میں، تو اللہ نے کہا کہ اے محمد تیرا تو میں ہوں، تو آؤ میں تمہیں آج آسمانوں کی سیر کرواتا ہوں، اپنی زیارت کرواتا ہوں، آج میں تمہیں اپنے پاس لے جاتا ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ معراج کروایا۔ اب سفر معراج کی تیاری کیسے ہوئی؟ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں معراج کے سفر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، میں خلاصہ تفصیل بیان نہیں کرتا، خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حتیم کعبہ میں تھا۔ کعبہ جو ہے، کعبہ کے ساتھ جو دیوار پھری ہوئی ہے، یہ جو دیوار چھوٹی سی پھری ہوتی ہے اس کو حتیم کہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اصل جو کعبہ ہے یہ اس دیوار کے سمیت ہے، جو اصل کعبہ ہے جس کی بنیادیں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھیں اور آدم علیہ السلام نے کیا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام سے اس کو تعمیر کروایا گیا، یہ حتیم اس میں شامل تھا۔
اصل میں ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں، حضور سے پہلے جب حضور دنیا میں موجود تھے، تو کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں بیت اللہ کی نئی تعمیر کرنی چاہیے، پرانی تعمیر بوسیدہ ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ تعمیر ہم ایسے کریں گے کہ ہم کوئی حرام کا پیسہ اس میں نہیں لگائیں گے، جوا بھی ہم کھیلتے ہیں، شراب بھی بیچتے ہیں، بہت سے گناہ کرتے ہیں، ہماری کمائیاں بھی ایسی ہیں، لیکن ہم نے کوئی حرام کا ایک لقمہ، حرام کا ایک روپیہ بھی اللہ کے گھر کی تعمیر میں نہیں لگانا۔ اب پیسے لے آؤ جی۔ جب پیسے لے کے آئے تو یہاں تک آج بیت اللہ بنا ہوا ہے، یہاں تک جب انہوں نے بنایا تو حلال کی رقم ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ دوسرے پیسے لگائے جائیں یا اس کو یہاں تک فی الحال محدود کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس کے اندر حرام کی رقم نہیں لگنی چاہیے، جو ہے یہاں تک اس کو کلوز کر دیا جائے، اس کو مکمل کر دیا جائے۔ تو وہاں تک جو آج موجود ہے، جتنا بیت اللہ آج موجود ہے، یہاں تک اس کو بنا دیا گیا، اور پھر جو ہے باقی دیوار پھیر کے اس کو حتیم کعبہ بنا دیا گیا کہ بھئی اس کی دیوار یہاں تک تھی، ہم سے پیسے حلال کے اتنے جمع نہ ہو سکے، ہم نے یہاں تک بنا دی۔ اس لیے جس نے اس حتیم کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھ لی تو سمجھ لیں اس نے بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھ لی۔ تو حضور فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ میں حتیم کعبہ میں تھا، اس کعبہ کے اس حصے کے اندر سویا ہوا تھا، موجود تھا، کہ میرے پاس فرشتے آئے۔ یہ یہاں تک تو بخاری شریف کی روایت ہے۔ جو دوسری طبرانی شریف کی روایت ہے اس میں آتا ہے کہ بعض روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس رات اپنی چچا زاد بہن، چاچا کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر میں آرام فرما رہا تھا کہ اچانک گھر کی دیوار پھٹی، چھت پھٹی اوپر سے، اور چھت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، اور ان کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے۔ تو جبرائیل امین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کو چھوا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نیچے جانے لگے تو حضور تو نیچے آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے بتائیں کہ میں حضور کو کس طرح جگاؤں، میں ان کو کس طرح لے کے آؤں۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ نے میرے پیغمبر کو مخاطب نہیں کرنا، آپ اپنے رحمت کے پروں کو، اپنے چہرے کو میرے نبی کے تلووں کے نیچے لگانا۔ تو حضور نے بھی یہی فرمایا کہ گھر کی چھت پھٹی، چھت سے حضرت جبرائیل اترے، ساتھ دوسرے فرشتے بھی تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے قدم مبارک کو آ کر چھوا، اپنا بوسہ دیا اور ادب سے آپ علیہ السلام کو جگایا، اور وہاں سے حتیم کعبہ پر لے گئے۔ یہ دونوں روایتیں پھر جمع ہو جاتی ہیں کہ پہلی جو روایت بخاری شریف کی ہے اس میں آتا ہے کہ حتیم کعبہ میں موجود تھا، اور دوسری روایت جو طبرانی شریف کی ہے، دونوں روایتیں ٹھیک ہیں کہ میں جو ہے ام ہانی اپنی چچا زاد گھر، ان کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان کے گھر میں موجود تھا، وہاں آرام کر رہا تھا، تو یہاں سے اٹھا کے جبرائیل بیت اللہ کے اندر لے آئے، حتیم کعبہ میں لے آئے۔ اب حضور نے فرمایا کہ جب مجھے حتیم کعبہ میں لے جایا گیا تو میرے سینے کو چاک کیا گیا، میں دیکھ رہا تھا، میرے سینے مبارک کو چیرا گیا، اور میرے دل کو فرشتوں نے نکالا، جبرائیل علیہ السلام نے میرا دل نکالا، اور دل کو ایک بڑی پلیٹ میں رکھا جو جنت سے لائی گئی تھی، تو اس پلیٹ میں رکھ کے آب زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی چیز جو میرے دل میں بھری جا رہی تھی وہ ایمان تھا، حکمت تھی، تجلیات الہیہ تھی، جن سے میرے سینے مبارک کو بھر دیا گیا اور پھر اس کو سی دیا گیا۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ تو اس کو شق صدر کہتے ہیں کہ سینے کو چیرنا، حضور کے سینے سے دل کو نکالنا، اس کو صاف کرنا، اس میں حکمت بھرنا، شق صدر۔
اور روایات میں آتا ہے کہ یہ 4 مرتبہ حضور کو شق صدر ہوا، 4 مرتبہ حضور کا سینہ چیرا گیا۔ سب سے پہلے جب 4 سال کی عمر تھی، حضور علیہ السلام چونکہ مکہ والوں کی عادت ہوتی تھی کہ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے، وہ دائیاں ان کو لے جاتی تھیں اور جو ہے گاؤں دیہات کے ماحول میں ان کو رکھتی تھیں۔ دیہات کی فضا اچھی ہوتی ہے، ان کی زبان صاف ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں بچے جو ہیں وہ اپنے دیہاتوں میں سیکھتے تھے۔ پھر بعد میں جب وہ کھانے پینے کے قابل ہو جاتے، ان کو لا کر ان کے خاندان کے حوالے کیا جاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا۔ خوشبخت خوش قسمت دائی تھی، لمبا واقعہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں اپنی بہن کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ، رضائی بہن کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، باہر نکلے ہوئے تھے، تو وہاں فرشتے آئے اور بہن ڈر گئی اور آ کے انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور جو ہے میرے بھائی کو لے گئے ہیں، اور اس طرح میں دیکھ رہی ہوں ان کا سینہ چاک کر دیا۔ تو روایات کے مطابق 4 سال کی عمر تھی حضور کی جب پہلی دفعہ حضور کے سینے کو صاف کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے دل میں حکمت کے موتی بھرے گئے۔ پھر دوسری دفعہ 10 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کا شق صدر ہوا۔ پھر جب حضور کو مبعوث کیا گیا، نبی بنایا گیا، بعثت کے وقت حضور علیہ السلام کا شق صدر ہوا۔ پھر چوتھی مرتبہ یہ معراج کے وقت جب آسمانوں پہ لے جایا گیا، تو تاکہ آپ کا جو قلب عطر ہے یہ آسمانوں کی سیر کر سکے، آیات ربانیہ جو ہے ان کا جو ہے مطالعہ کر سکے، تجلیات الہیہ اور خدا جو ہے اللہ تعالیٰ ذوالجلال کی زیارت اور جو ہم کلامی تھی، یہ اتنے بڑے کام تھے کہ دنیا کا دل اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کا شق صدر فرمایا گیا تاکہ جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں حضور اس کو دیکھ سکیں، اس کو برداشت کر سکیں۔ اب حضور علیہ السلام کی سواری کے لیے سواری کیا تھی؟ جنت سے ایک جانور لایا گیا، جنتی جانور جس کو براق کہتے ہیں۔ یہ سفید رنگ کا گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں نگاہ پڑتی ہے بندے کی وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ آدمی اگر نگاہ سے دیکھے تو دور تک دیکھ سکتا ہے، تو گویا کہ پلک جھپکنے میں سینکڑوں میل مسافت یہ طے کر رہا ہے۔ بخاری شریف کی 1599 نمبر روایت ہے کہ یہ جانور براق جو ہے اس کی رفتار اتنی زیادہ تھی۔ اب ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے تو وہ شوخی کرنے لگا، مستی کرنے لگا۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ اے براق، تجھے معلوم ہے کہ آج تک تیری کمر پر حضور علیہ السلام سے بڑی ہستی، کوئی حضور سے زیادہ مکرم اور محترم شخصیت سوار نہیں ہوئی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس سے وہ شرمسار ہو گیا اور پسینے پسینے ہو گیا اور حضور علیہ السلام کے لیے بچھ گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شان سے اللہ کے ہاں اللہ کے دربار میں روانہ ہوئے۔ اب حضور کا جو یہ سفر شروع ہوا تو راستے میں کیا واقعات پیش آئے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا۔ ابھی یاد رکھیں کہ یہ مکہ میں حضور تھے، ابھی حضور مدینہ میں ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، یہ مکہ کی زندگی میں ہی معراج ہوا۔ اب جب وہاں سے چلے تو کھجوروں کے درخت والی زمین آئی، جہاں کھجور کے درخت بہت کثرت سے تھے۔ جبرائیل امین ساتھ تھے، تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے تو پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، یہ آپ کی جائے ہجرت ہوگی، آپ کی ہجرت کی جگہ ہوگی۔ اب وہاں سے پھر حضور کو لے جایا گیا تو وادی سینا میں پہنچے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا حضور یہاں بھی اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے، اپنے قدم یا مبارک یہاں بھی لگائیے۔
حضور علیہ السلام نے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور یہ کون سی جگہ ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے پتہ نہیں. تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے، یہ وہ میدان ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام آ کر اپنے رب سے باتیں کیا کرتے تھے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جو صفت عطا کی گئی وہ کلیم اللہ کی ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام کا سفر شروع ہوا. ایک جگہ جبرائیل امین نے پھر عرض کیا کہ حضور یہاں بھی اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے. آپ نے وہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی. جبرائیل نے پھر وہی سوال کیا. حضور نے فرمایا مجھے تو پتہ نہیں یہ کون سی جگہ. حضور نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے، حضور یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی جگہ ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام جہاں رہتے تھے یہ ان کی سرزمین ہے، اور آج آپ کو زمینوں کی بھی سیر کروائی جا رہی ہے، پیغمبروں کی بھی جگہ بتائی جا رہی، اولو العزم پیغمبر. اسی طرح چوتھا مقام آیا، ایک جگہ پھر جبرائیل علیہ السلام فرمایا حضور یہاں بھی اتر کر آپ 2 رکعت نماز پڑھیے. آپ نے وہاں اتر کر بھی 2 رکعت نماز ادا کی. جبرائیل امین نے عرض کیا حضور پتہ یہ کیا جگہ؟ فرمایا نہیں. جبرائیل امین نے کہا کہ حضور یہ بیت اللحم کی جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. ماں مریم وہ آئی تھی، اللہ نے قدرت سے جو ہے ان کے پیٹ میں حمل ڈال دیا، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لے کر پیٹ میں اٹھا کر یہاں آ گئی پریشانی کی حالت میں کہ میں تو پاک باز عورت ہوں، آج تک میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میری قوم مجھے کیا کہے گی. اتنی پریشانی میں آئی. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور یہ سرزمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، تو اس لیے یہ بیت اللحم ہے. آپ یہاں بھی نماز ادا فرمائیں. یہ جو روایتیں ہیں یہ مسند سنن نسائی، مسند بزاز اور طبرانی 3 حدیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں. اب اگلا واقعہ پیش آیا. حضور علیہ السلام کا سفر شروع ہے. راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک کنارے پہ ایک بڑھیا کھڑی ہے. بڑھیا اس کے سامنے سے گزر ہوا تو اس نے آپ علیہ السلام کو آواز دی، بلایا، جس طرح کوئی بوڑھا کسی کو بلاتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور چلتے رہیے، اس کی طرف توجہ نہ کیجیے. حضور علیہ السلام نے، چونکہ جبرائیل اللہ کی طرف سے آئے تھے، ان کو سارے معاملات پتہ تھے، تو حضور چلنے لگے. پھر ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی حضور کو آوازیں دی، اپنی طرف بلایا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور چلتے رہیے، اس کی طرف بھی توجہ نہ کیجیے. آگے چل کر ایک پوری جماعت صلحاء کی، نیک لوگوں کی کھڑی تھی، اس پر آپ کا گزر ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا: السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور ان کے سلام کا جواب دیجئے. آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جماعت ہے؟ انہوں نے، جبرائیل علیہ السلام نے تینوں واقعوں کی وضاحت دی. فرمایا کہ وہ جو بڑھیا تھی، وہ بڑھیا اصل میں وہ دنیا تھی جو آپ کو بلا رہی تھی. اب دنیا بوڑھی ہو گئی ہے، آپ کا زمانہ ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے دنیا آب و تاب کے ساتھ تھی، جوان تھی. جتنے پیغمبر آئے ان کی قومیں گزر گئیں. اب آپ کا زمانہ آیا ہے تو بڑھیا کی طرح دنیا کی حالت بھی بوڑھی ہو گئی ہے. اب دنیا کی عمر اتنی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے. اب یہ آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ چلتے رہیے، اس کی طرف توجہ نہ کیجیے. اور وہ بوڑھا جس نے آپ کو بلایا تھا وہ بوڑھا نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا جو بوڑھے کی شکل میں آیا تھا. اور یہ دونوں
بڑھیا اور بوڑھا، دنیا اور شیطان آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، اگر آپ ان کی طرف توجہ کر لیتے، ان کی طرف چلے جاتے، مائل ہو جاتے، تو آپ کی امت بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی اور گمراہ ہو جاتی۔ اور جس جماعت نے آپ پر سلام بھیجا اور آپ کو میں نے حکم دیا اللہ کے حکم سے کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیں، وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ تین اولو العزم پیغمبر تھے۔ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ کے اندر اس روایت کو ذکر فرمایا۔ اب حضور علیہ السلام کا جو سفر چل رہا تھا، آگے حضور علیہ السلام کی انبیاء کی جو امامت ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کی مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام کی آسمانوں کی سیر ہے۔ یہ سارے واقعات انشاءاللہ آگے آئیں گے، ہم ان کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج 25 رجب ہے، 2 دن بعد 27 رجب جو ہے اس کو حضور کو معراج ہوا تھا، تو یہ ایک مبارک دن ہے، تو بندہ اپنے بساط کے مطابق اس میں کوشش کر لے۔ شریعت کی طرف سے کوئی عمل واضح اور ضروری نہیں ہے، ہاں اپنے طور پہ کچھ کلام اللہ کی تلاوت کرے، اس کو لازم کیے بغیر اپنی طرف سے کوئی صدقہ کر لے، کوئی معاملات کر لے، تو اس کی گنجائش ہے۔ باقی 27 رجب کو حضور علیہ السلام کو یہ سیر کروائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق